سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے لیے عبداللہ ابن عمر کی حدیث موجود ہے، مناقب عمر ابواب المناقب ترمذی جلد 2 میں موجود ہے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبی، عبداللہ تیرا ابو عمر وہ ہے جس کے دل اور جس کی زبان پر رب نے حق کو جاری فرمایا ہوا ہے۔ آپ نے کبھی اس حدیث پاک پر غور کیا ہو تو آپ کے ذہن میں سوال اٹھے گا کہ زبان پہ حق جاری تو سمجھ آتا ہے، دل پہ حق جاری کسے کہتے ہیں؟ دل پہ حق جاری کا کیا مطلب ہے؟ زبان پہ حق جاری کا معنی سچ بات ہے، دل پہ حق جاری کیا ہوتا ہے؟ میرے دوستو، علماء بیٹھے ہیں، ان سے سمجھیے، ایک ہوتے ہیں افعال جوارے، ایک ہوتے ہیں افعال قلوب۔ افعال جوارے کا معنی جسم کے وہ حصے جو دل و دماغ نہیں ہیں ان کے کام، افعال قلوب جو دل و دماغ کا کام ہے، اپنے اپنے علیحدہ علیحدہ کام ہیں، علیحدہ علیحدہ لفظ بولے جاتے ہیں تو بات سمجھ آتی ہے۔ میرے دوستو، جیسے ہاتھ کا کام پکڑنا، پاؤں کا کام چلنا، اسی طرح ذہن اور دل کا کام سوچنا ہے، زبان کا کام بولنا ہے۔ جعل الحق علی لسان عمر وقلبی، دوسرے لفظوں میں یوں سمجھو گویا رسول اللہ نے فرمایا عمر وہ ہے جو بولتا بھی ٹھیک ہے، سوچتا بھی ٹھیک ہے۔ قلبی دل سے سوچا جاتا ہے، دل سے سوچا، اس لیے کہتے ہیں اللہ سمجھنے اور سوچنے والا دل عطا فرما، محفوظ رکھنے والا دماغ عطا فرما، سمجھانے والی زبان عطا فرما اور ان باتوں کو قبول فرما۔ میں تو اپنے لیے بھی دعا مانگتا ہوں، سب کے لیے مانگتا ہوں، اللہ سمجھنے والا دل دے۔ ذہن سمجھنے والا نہیں ہوتا، یاد رکھیں، قرآنی فرمان کے مطابق دل سمجھنے والا ہے، ذہن جو ہے یہ میموری ہے، یہ اسٹوریج ہے، یہ ہارڈ ڈسک ہے، اس میں محفوظ ہوتا ہے۔ تو سمجھنے والا دل مانگے، محفوظ رکھنے والا دماغ مانگے، سمجھانے والی زبان مانگے اور اس کو اللہ کے ہاں قبولیت مانگے، یہ دعا ہوتی ہے۔ تو فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبی، بولتا بھی ٹھیک ہے، سوچتا بھی ٹھیک ہے۔ اچھا، میں ایک جملہ اس کی بول اور سوچ کا لاتا ہوں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں تھا کہ خواتین کو پردہ کرنا چاہیے۔ یہ جو پردے کا، حجاب کا، جلباب کا جو قرآن نے کہا ہے، من جلابی بہن، یہ جلباب ہے، فصلون من وراء حجاب، یہ حجاب ہے۔ حجاب کہتے ہیں پردے کو، جلباب کہتے ہیں بڑی چادر کو۔ یہ کانسیپٹ، یہ تصور حضرت عمر کے دل میں تھا کہ یوں ہونا چاہیے پردہ، یہ سوچ ہے حضرت عمر کے دل کی۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اظہار نہیں کرتے کہ ابھی اللہ کا حکم نہیں آیا، میں کیسے بولوں۔ ایک موقع پہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ یہی سوچ رہے ہیں، اس زمانے کے میں پردے کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ آپ کی اور ہماری اماں جان حضرت سودا رضی اللہ عنہا، رسول اللہ کی بیوی ام المؤمنین سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا، کسی حاجت سے گھر سے باہر تشریف لائی ہیں۔ حضرت سودا وہ تھے جو قد میں ماشاءاللہ اتنی لمبی تھیں، حضرت عائشہ فرماتی ہیں اگر چلتے ہوئے کہیں چھپنا چاہتی تو چھپ نہ سکتی، خواتین میں رب نے وہ قد و قامت عطا فرمائی تھی۔ حضرت سودا رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر نے آہستہ سے عرض کیا، سودا آپ نے پردہ نہیں کیا، ام المؤمنین میں آپ کو پہچان گیا ہوں۔ یہ جملہ کوئی گستاخی پہ بھی نہیں تھا اور نہ اس وقت پردے کا کنسیپٹ تھا۔ حضرت سودا کو یہ جملہ برا لگا، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر شکایت کرنے لگی کہ آج عمر نے مجھے راہ چلتے ہوئے یہ جملہ کہا ہے۔ حضرت عمر نے کیوں کہا تھا اب پتہ چلتا ہے۔ حضرت عمر بھی پیچھے پہنچ گئے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ میں عمر سے پوچھوں یہ کیا بات ہے۔ ابھی یہ چاہت میں تھی کہ رسول اللہ پر وحی کے آثار نمودار ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول پہ قرآن کی آیت آ گئی ہے، یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ میرے پیارے پیغمبر اپنی بیویوں کو، اپنی تمام بیٹیوں کو اور امت کی مؤمنات خواتین کو یہ حکم کر دیجئے آج کے بعد جب بھی باہر جائیں
پردے کے لیے بڑی سی چادر میں خود کو چھپا دیں، یہ بہت اچھا ہے کہ یہ پہچانی نہیں جائیں گی اور ان کے لیے عزت رہے گی۔ رسول اقدس نے بات میں فرمایا عمر میں تو تجھ سے پوچھنا چاہتا تھا لیکن تیری منشا پر رب نے عرش سے فرش پر قرآن اتار دیا ہے۔ سیدنا عمر بولتا بھی ٹھیک ہے، سوچتا بھی ٹھیک ہے۔ ایک اور موقع، حضرت رسول اللہ غزوہ ذات الرقاع سے واپس آ رہے ہیں، منافقین نے حضرت عائشہ پہ الزام لگانے کے لیے زبانیں دراز کی ہیں، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہے، میری بیوی پر نعوذ باللہ زنا کی تہمت، یہ جملہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول پریشان ہیں۔ حضرت عائشہ نے جب محسوس کیا کہ حضور پاک علیہ السلام کی پریشانی، اجازت مانگ کے گھر آ گئیں۔ حضرت ابو بکر اپنے والد کے گھر آئی ہیں۔ حضرت رسول اللہ نے مسجد نبوی میں مشورہ کیا ہے، صحابہ کو بلایا ہے، میری عائشہ کے بارے میں مجھے لوگ تکلیف دیتے ہیں، بتاؤ کیا کریں؟ کسی کا مشورہ آیا، عائشہ کی باندی کو بلاؤ، نوکرانی اور سرونٹ کو بلاؤ، جو خاتون خادمہ ہیں اسے بلاؤ، اس سے پوچھو تیری مالکن کیسی ہے۔ صحابہ کے مجمع میں بریرہ باندی رضی اللہ عنہا کو بلایا گیا ہے، ان سے پوچھو تو اس نے کہا میری مالکن تو ایسی ہے، ایسی سادی خاتون ہے، آٹا گوندھ کے سو جائے تو بکریاں کھا جاتی ہیں، یہ لوگ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ وہ خاتون گئی، کسی نے اٹھ کے کہا یا رسول اللہ عورت پہ الزام آ جائے تو الزام ہوتا ہے، آپ کے لیے عورتیں بہت ہیں، آپ اپنی بیوی کو چھوڑ دیجئے۔ رسول اقدس کی پریشانی چل رہی ہے، حضرت عمر کھڑے ہوئے، اللہ کے رسول سے عرض کیا یا رسول اللہ مشورہ آپ نے مانگا، عمر مشورہ بعد میں دے گا، سوال پہلے کرے گا، مجھے بتائیں یہ رشتہ آپ نے اپنی مرضی سے عائشہ سے کیا تھا یا آپ سے کرایا گیا تھا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ما زوجت من بناتی ولا تزوجت من نسائی الا باذن جاء به جبرائیل ان اللہ تعالی۔ عمر جب بھی بچی کا رشتہ دیتا ہوں اپنے داماد کو، جبرائیل رب کا حکم دیتا ہے تو رشتہ دیتا ہوں، بیوی کا رشتہ لیتا ہوں اپنی سسر اور ساس سے، اللہ جبرائیل کو بھیج کے حکم دیتے ہیں تو رشتہ لیتا ہوں۔ عائشہ کا رشتہ میں نے رب کے حکم سے لیا، صرف اپنی مرضی سے نہیں کیا۔ عمر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ جب سے ایمان لایا میں نے دیکھا آپ کے جسم پہ غلیظ مکھی نہیں بیٹھ سکتی، تو رب العزت نے آپ کو غلیظ بیوی بھی بستر پہ نہیں دینی، آپ بے فکر رہے، کوئی طلاق کی ضرورت نہیں ہے، اعتاق کی ضرورت نہیں ہے، جدائی کی ضرورت نہیں ہے، بیوی کو گھر سے نکاح سے علیحدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ انتظار کریں، اللہ اپنا حکم بھیجیں گے، رب اپنے محبوب کو ایسے نہیں چھوڑیں گے۔ عمر فاروق کی اس بات کے بعد رسول اللہ اٹھے ہیں، حضرت عمر کے اس بات کے بعد حضرت عائشہ کے گھر گئے ہیں، ابو بکر سے پوچھا بیٹی کہاں کا؟ جب سے آئی اس کمرے میں بیٹھی رو رہی ہے، آپ پوچھ رہے ہیں کہ مجھے لے جاؤ، وہاں لے گئے، وہاں بیٹھ کے اللہ کے رسول نے حضرت عائشہ کو فرمایا یا عائشہ ان کنتی المنتی فتوبی الاللہ، عائشہ اگر غلطی ہو گئی ہے اللہ سے معافی مانگ لے، رب بخش دے گا، میں تیری معافی پر معذرت کی درخواست کر دوں گا، اللہ معاف کر دے گا۔ اماں فرماتی ہے یہ جملہ مجھے یوں لگا میری یادداشت کھو گئی، مجھے یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام بھول گیا، میں نے عرض کیا میری مثال تو یوسف کے ابو کی طرح ہے، میں مسئلہ اللہ پہ چھوڑتی ہوں۔ یہ وقت تھا حضور کے چہرے پہ وحی کی کیفیت اتری، اوپر سے حکم آیا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون، اور آگے فرمایا سبحانک ھذا بہتان عظیم، میرے پیغمبر خبیثوں کے لیے ہوتے ہیں، خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے ہوتے ہیں، پاک مرد پاک عورتوں کے لیے، پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہوتی ہیں۔ میں اللہ کہہ رہا ہوں سبحانک، یہ دعویٰ غلط ہے، اللہ پاک ہے، ھذا بہتان عظیم،
یہ بہت بڑا جرم ہے، عائشہ نے نہیں کیا، اس پہ الزام ہے، اس پہ بہتان ہے، گھٹیا پراپاگنڈا کشید کیا گیا ہے، یہ عائشہ نے نہیں کیا۔ اولئک مبرؤون مما یقولون، ان کی باتوں سے عائشہ بری ہے۔ رسول اللہ نے یہ مشتہ، یہ خوشخبری حضرت عائشہ کو سنوائی، حضرت عائشہ خوش ہوئی، جب واپس آئے حضرت عمر کو بتایا، عمر جب تو مجھے مشورہ دے کر یہ جملہ کہہ رہا تھا ھذا بہتان عظیم، اسی لفظ کو جبرائیل آئے فرش کے اوپر آیت سے قرآن اتارا، جو تو نے بولا رب نے اسے قرآن بنا دیا۔ جعل الحق علی لسان عمر و قلبی، یہ بولتا بھی ٹھیک ہے، یہ سوچتا بھی ٹھیک ہے۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا